ان مدرسوں میں صرف قرہ پیدا نہیں کیے جاتے، ان مدرسوں میں صرف عالم دین پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس زمین کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے مدرسوں نے ان افراد کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اور تعلیم ضروری بھی ہے، بنا تعلیم کے کچھ نہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک مہان ویکتی جس کا نام نیلسن منڈیلا، 40 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا، وہاں کا گاندھی مانا جاتا ہے۔ جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا، ایجوکیشن is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دنیا بدل سکتے۔ نالج، گیان ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے آپ نفرت کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتے۔ علم ایک ایسا نور ہے، قرآن و شریعت کا گیان ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں سفر کر سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں، میرے نوجوانوں خصوصاً ہمارا جوان طبقہ سب کچھ سوشل میڈیا کو سمجھتا ہے۔ موبائل ہاتھ میں آیا کہ بس ساری زندگی اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری زندگی اسی میں۔ آپ نے تاریخ رقم کی، آپ کی جوانی سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے نہیں، آپ کی جوانی سلمان خان کا فالوور بننے کے لیے آپ نہیں، آپ کا رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رول ماڈل حضرت ابو بکر صدیق ہونا چاہیے، آپ کا رول ماڈل حضرت عمر فاروق ہونا چاہیے، آپ کا رول ماڈل حضرت عثمان ہونا چاہیے، آپ کا رول ماڈل حضرت علی ہونا چاہیے، آپ کا رول ماڈل معاذ بن معوذ ہونا چاہیے، جنہوں نے 13 اور 14 سال کی کم عمری میں اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا جنگ بدر کے میدان۔ آپ کا رول ماڈل حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہونا چاہیے، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جسٹس آف اسلام کی کرسی سنبھالی تھی۔ آپ کا رول ماڈل اس زمین پر عبداللہ ابن عباس ہونا چاہیے، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں جن کو تفسیر کا امام مانا گیا۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں علماء اگر اٹک جائیں، حضرات مفسرین اگر کسی مسئلے پر کسی اختلافی کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف پیدا ہو جائے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت آتے ہی سارے مفسرین مان لیتے ہیں اس بات کو، اور وہ عبداللہ ابن عباس جن کی عمر 16 سال تھی اور پوری اس وقت آب و تاب کے ساتھ لوگوں نے ان کو تفسیر کا امام مانا تھا۔ اسی لیے نوجوانوں سے میں خصوصاً مخاطب کہ آج اس پرفتن دور میں آپ کو اگر ظالم اور باطل طاقت کا آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، there is nothing، کچھ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ تعلیم کا ہے، وہ راستہ گیان کا ہے، وہ راستہ نالج کا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے آپ کو کم سے کم اپنی مذہبی باتیں، جو بنیادی باتیں، اس کا تو نالج ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی کوئی پوچھ لے کہ عقائد اسلام کتنے، ارکان اسلام کتنے ہیں، آپ نہیں بتا پائیں گے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، بنیاد اسلام کتنی، کیا کیا ہے، آپ نہیں بتا پائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی فلم کے بارے میں آپ سے پوچھ لے کہ کتنے سو کروڑ روپے کی کمائی کی اس فلم نے، آپ فوراً آپ آن دا ٹپ آف دا ٹنگ، آپ کی زبان پر آپ فٹ سے بتا دیں گے کہ سکندر فلم نے 200 کروڑ روپے کی کمائی، پشپا 2 نے اتنا پیسہ کمایا، راج مولی صاحب کی فلاں فلمیں آ رہی ہے، فلاں تاریخ کو ریلیز ہونے والی۔ یہ سب چیزیں لغو ہے، بیکار ہے۔ آپ کو بس تعلیم پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، فوکس کیجئے اس پہ، تعلیم کا راستہ اپنائیے، دنیا کی تمام شر و فساد کا مقابلہ کیجئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اتر جائیے۔ کسی سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں۔
وقتی طور پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں گدی پر، وہ آپ کی مسجد اور مدرسے آپ کی ٹوپی اور داڑھی پر سوالات اٹھاتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کی سارے عناصر، سارے شرپسند لوگ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے، لیکن کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you will be superior، تم ہی superior ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا۔ آج ہم بزدل اس